बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मिनिस्टर साहिबान और आज के हमारे मेज़बान और मेहमान पाकिस्तान के बच्चों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। कितनी खुशी की बात है, कितनी बारौनक महफिल है कि जो कायदे आज़म की सालगिरह आज मना रही है। मुझे सुबह से मैं ये कोशिश कर रहा था कि कायदे आज़म का बच्चों से जो ताल्लुक़ है बच्चों वो आपके सामने रखूं। तो मैंने 5 ख़त आज मैं लेकर आया हूं जो आपने बच्चों ने कायदे आज़म को लिखे थे, और इतने खूबसूरत ख़त हैं कि मैं समझता हूं कि मैं अपनी तकरीर क्या करूंगा, ये उन बच्चों के जज्बात कायदे आज़म के लिए आपके सामने रखूं तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा, और कभी कभी आपकी आंखों में आंसू आएंगे कि ये बच्चों के जज्बात थे और कितने शौक़ से अपने कायद को वो एड्रेस भी करते थे और उनसे वादे भी करते थे। जो वादे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, और जो हिम्मत बढ़ाते थे कायदे आज़म की वो भी मैं आपको पढ़कर सुना दूं। तो पहला ख़त जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं वो अजीज़ुर रहमान का है, जो तालिब इल्म जमात पंजुम का था, चिश्तिया हाई स्कूल अमृतसर का, और उसने 24 अप्रैल को ये ख़त लिखा और कायदे आज़म को लिखा, जनाब बाबा जी साहब, हुजूर जिना साहब, अस्सलाम अलैकुम। और लिखने का अंदाज़ देखें, बाद आदाब ग़ुलामाना के अर्ज़ करता हूँ, यानी मैं आपका ग़ुलाम आदाब सलाम पेश करता हूँ और आपसे अर्ज़ करता हूँ कि फूफा जान 20 दिन हुए दोस्तों से कहते थे कि हुजूर जिना साहब ने मुसलमानों के काम के वास्ते हर एक मुसलमान से चंदा मांगा है। आगे नहीं मांगा था, यानी आगे से मतलब वो कहता है पहले नहीं मांगा था, ये मैंने फूफा जान से सुना कि जिना साहब ने चंदा मांगा है। बाबा जी साहब, मुझ गुलाम को जो पैसा मिलता है मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये अपने कायद को लिख रहा है। देखो बच्चों, कायद पाकिस्तान बना है तो ऐसे बना है, वो मैंने इकट्ठा कर लिया है, आप कोई फिक्र ना करें। वो हिम्मत बढ़ा रहा है, कायदे आज़म जैसे आदमी की हिम्मत, आप कोई फिक्र ना करें, है ना, ये जिम्मा हमने लिया। 8 आने जमा हो गए, 8 आने हाफ रुपी 50 पैसे जमा हो गए हैं। टिकट लेकर इस लिफाफे में बंद करके भेजे हैं, खुदा करे आपको मिल जाएं। और फिर वो कहता है आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं और भी पैसे जमा करूंगा, उम्मीद दिलाता है। ये पाकिस्तान की तामीर बच्चों इसी तरह से हुई, आप कोई फिक्र ना करें। और जब बड़ा होऊंगा और बहुत ज़्यादा रुपए भेजूंगा, फिर भी कहता है कि अजीज़ुर रहमान, मैं कहता हूँ कायदे आज़म आप फिक्र ना करें। वाह वाह, कितना खूबसूरत ख़त है, मोहब्बतों से भरा। दूसरा ख़त है बच्चों, ये है काजी इजहार मोइन दर्जा हश्तम का, और वो कहता है कि हम दोनों भाई बहन स्कूल में तालीम पा रहे हैं। मैं दर्जा हश्तम में पढ़ता हूँ और मेरी छोटी बहन 4थी क्लास में तालीम पा रही है। अपना हाल अहवाल बयान कर रहा है कि मैं हूँ कौन। मैंने अखबार मंशूर में अपने महबूब कायदे आज़म की अपील मुस्लिम कौम के नाम जब पढ़ी तो इसी रोज़ से हम दोनों भाई बहन ने तहिया कर लिया कि जो पैसे हमारे वालिदैन हमको रोज़ाना देंगे उसमें से कुछ पैसे हम अलग कर लेंगे और सब कोई खर्च नहीं करेंगे और आपको भेजेंगे। महबूब कायदे आज़म के सरमाए में जमा करेंगे। 8 आने के टिकट नाचीज़ छोटे सी रकम है, आप कबूल फरमाएं। क्या बात है। तीसरा ख़त, अब के मैंने अपने जेब खर्च को स्वीट्स के लिए नहीं खर्च किया। मासूमियत देखें, वो कहते हैं कि मैंने टॉफ़ियाँ नहीं ली, सारा पैसा मैंने जमा कर लिया, लिहाजा 5 रुपए जमा हो गए हैं, कौमी फ़ंड के लिए भेज रहा हूँ। मैं एक स्कूल गर्ल्स, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकती, और मेरा नाम है शमीम आरा, फ़कत मैं शमीम आरा आपको ख़त लिख रही हूँ। चौथे ख़त के अंदर ये मुल्तान से गया, सईद अख्तर जनाब जमात नहम का, कि आपके हुक्म के मुताबिक मुसलमानों के फ़ंड में 8 आने का पोस्टल ऑर्डर नंबर 034272A भेज रहा हूँ।
اپنے جیب خرچ میں سے جمع کیے ہیں، پاکستان کے لیے بھیج رہا ہوں۔ پھر آخری خط جو میں آپ کو اتنی تکلیف سے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے، کہ اس نے لکھا کہ 5واں خط یہ پڑھ رہا ہوں، قائد اعظم کی خدمت میں یتیموں کی پیشکش۔ یہ یتیم بچے پیشکش کر رہے ہیں۔ ہم یتیموں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تا زیر سلامت رکھے۔ قائد اعظم، آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے مسلم لیگ کے لیے چندے کی درخواست کی ہے۔ یہ ہم کو اخباروں کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یتیم بچے ہیں اور ہمارے کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کا انتظام یتیم خانے سے ہوتا ہے۔ کچھ محنت کر کے ہم نے کچھ دنوں میں پیسے جمع کیے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہم نے نیت کی کہ ضرور کچھ بھیجیں گے۔ ایک ایک ڈھیلا ہم نے اپنی محنت سے جمع کر 3 روپے 2 آنے کی رقم جمع ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بچوں، آپ کی محنت سے یہ پاکستان بنا ہے۔ 3 روپے 2 آنے سے، یہ 8 آنے، یہ 4 پیسوں سے، اور قائد اعظم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ یتیم خانہ کڑپا صوبہ مدراس کے اندر، جہاں سے بچوں نے یہ قائد اعظم کے لیے بھیجا۔ تو بچوں، یہ ہے وہ پاکستان جو آپ نے بنایا، اور یہ ہے قائد اعظم سے محبت جو بچوں کی تھی۔ اور اس پاکستان کو بالکل اس باغ کی طرح ہے کہ جو باغ ہم نے لگایا اس کی نگہبانی کرنے میں ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہوگی۔ مگر آج بچوں، آپ سے میں اپیل کرتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے جس انداز سے پاکستان کے لیے محنت کی، اس میں 2-3 چیزیں بڑی صاف تھیں۔ ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ سچ بولا۔ بچوں، تو آپ ایک چیز اپنے ساتھ پکڑ لو، کوشش کرو ہمیشہ سچ بولو۔ صحیح الفاظ کے اندر صحیح انداز سے کہا جا سکتا ہے۔ غلطی ہو جائے ماں باپ کے سامنے سچ بولو۔ تو قائد اعظم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور بچپن سے ان کی یہ خوبی تھی سچ بولنے کی۔ کراچی کے سندھ مدرسے میں تعلیم پائی۔ اس کے بعد دوسری بات جو قائد اعظم کی تھی، وہ دیانتدار تھے۔ جو آپ نے بچوں ابھی قصہ سنا کہ فاطمہ جناح کے لیے فرنیچر آیا تو قائد اعظم نے کہا وہ اپنے پاس سے پیسے دیں گی۔ قائد اعظم کی بہت بڑی خوبی تھی کہ دیانتداری اور امانت داری۔ ایک مقدمے کو دیکھنے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے کہ میں مقدمہ لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا، اس کی فیس لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں شاید 3000 یا 5000 روپے لیتے تھے 10 منٹ کے۔ اگر 10 منٹ میں نے پورا پڑھا اس کو تو میں 3000 روپے جو آپ نے جمع کرائے وہ رکھ لوں گا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ مقدمہ پڑھنے سے شروع ہوتے تھے اور فیصلہ کر لیتے تھے تو آدھی رقم واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ مقدمہ مجھے 5 منٹ میں سمجھ میں آ گیا، میں آپ کو پیسے واپس کر رہا ہوں۔ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے جو احکامات ہیں وہ میرے ملک کی بنیاد ہے، اور اس ملک کی بنیاد میں بچوں آپ کا کام تعلیم حاصل کرنا۔ یہ بیڑا سر سید احمد خان کے زمانے سے اٹھایا گیا کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک بھی بنے، یہ بات کی نیت ہے، جس کے اندر قائد اعظم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہندوستان اکٹھا رہے۔ مگر جب ان کو احساس ہوا کہ ہندوستان اکٹھا نہیں چلے گا، جو ہندو متعصب لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو انہوں نے 2 قومی نظریہ کا پرچار کیا، جس کو علامہ اقبال نے جس کو سراہا اور جس کے ساتھ مل کر محنت کی۔ 1940 میں پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوا بچوں، اور فلسطین کا ریزولوشن پاس ہوا۔ 2 ریزولوشن پاس ہوئے 1940 23 مارچ کو۔ اس میں فلسطین کا ریزولوشن بچوں، آج جو آپ ظلم اور ستم دنیا میں دیکھ رہے ہو، سب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، مگر جو قرآن اور مسلمان اور پاکستانیوں کے جذبات ہیں اور مسلمانوں کے جذبات ہیں، ان کی عکاسی دنیا میں ہو رہی ہے۔ وہی کشمیر کا حال ہے۔ اور یہ بھی بچوں یہ سوچ لو کہ جب پاکستان بن گیا تو آج کل وہ 2 قومی نظریہ کو جب میں بچپن سے بڑا ہوتا رہا تو میں سوچتا رہا، لوگ کہتے تھے کہ یار یہ 2 قومی نظریہ نہیں صحیح ہے، کرٹیسائز کرتے تھے۔ مگر آج مسلمانوں کے ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ 2 قومی نظریہ صحیح تھا، اور یہ قائد اعظم ہے جنہوں نے اس قوم کو بنا دیا۔ اسٹینلے وولپرٹ اور بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ لوگ قوموں کی تقدیریں بدلتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں ایسے دنیا کے اندر جو قوم کی سوچ لائیں اور قوم کو بنا کر دکھا دیں۔ قائد اعظم کو کبھی کبھی انگلش میں تقریر کرتے تھے
تو لوگ کہتے تھے کہ بڑے بڑے مجمع ان کو سنتے تھے، تو کسی نے پوچھا کسی آدمی سے کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر تو اس نے کہا کہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا اتنی محبت کا رشتہ قائد اعظم کے ساتھ تھا، اور اب بچوں ہم نے وہ قوم بنانی ہے، ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جس کے لوگوں نے خواب دیکھا۔ لاکھوں افراد شہید ہوئے، لاکھوں افراد مارے گئے، لاکھوں یتیم ہوئے اس دوران، مگر کیفیت یہ ہے کہ گھر میرا بن گیا، مگر گھر کو خوبصورت رکھنا ان تعلیمات کے اعتبار سے جو قائد اعظم نے بنائی تھیں، رکھی تھیں، انہی تعلیمات کی بنیاد پر بنانا ہے۔ اور میں ایک واقعہ عرض کر دوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں اتنا خوبصورت میں نے اور ہم نے سب لوگوں نے یہاں پر دیکھا، انکلوڈنگ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو دیکھا، اور قائد اعظم کی محبت بچوں سے اور کمزور طبقے سے بے انتہا تھی، اور ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ کام کیا سیاسی اعتبار سے۔ قائد اعظم نے یہ کہا کہ عورتوں کو اگر معیشت کے اندر پاکستان میں شامل نہیں کرو گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آج تک وہ بات درست ہے۔ تو ہم نے تعلیم عام کرنی ہے، جو بچے اسکول میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی تعلیم ان کو پہنچانی ہے، ترقی کرنی ہے، عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اگر نیچے سب کو ساتھ جن کا ہاتھ پکڑ لیا تو میں پورے یقین سے اور قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم کا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یہی تین الفاظ کافی ہیں میرے پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے اور ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں۔ پاکستان ایک امانت ہے جس کے اندر ہم نے اپنی محنت کر کر اپنے آپ کو بھی ترقی دینی ہے اور اس ملک کو چار چاند لگا دینے ہیں۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔